ابو لولو فیروز مجوسی کے ہاتھوں نیزے سے زخمی ہونے کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا تو وہ آپ کی پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا امیر المومنین وصیت کر دیجئے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور بولے کہ میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی تھی جو بالکل خفیہ تھی۔ جب حذیفہ بن یمان آپ کے پاس آئے تو آپ کی پسلیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بولے حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کی فہرست میں ڈالا تھا؟ حذیفہ رونے لگے، کہنے لگے امیر المومنین یہ میرے پاس اللہ کا راز ہے جو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے پتہ ہے یہ اللہ کا راز ہے، اسے بتا دیجئے کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں۔ حذیفہ کی ہچکی بن گئی، روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی زبان نہ کھولتا، بس اتنا بتاؤں گا کہ آپ کا نام اس فہرست میں شامل نہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہنے لگے عبداللہ اب صرف میرا دنیا میں ایک معاملہ باقی ہے۔ بستر جانثار بولا کیا معاملہ ہے ابا؟ آپ بولے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، اور ہاں بیٹا عائشہ سے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، کہنا عمر کی درخواست ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو اجازت مرحمت فرما دی اور کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص کی تھی، اب اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جب اجازت کے بارے میں سنا تو اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ آداب فرزندی سے معمور بیٹے نے والد کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ عمر بولے اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اسے روز قیامت معاف نہ کیا۔ رحمک اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر نے بیٹے کو وصیت کی اور دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وصیت میں کہا کہ میرے جنازے کو جب اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا کہ آیا وہ میرا جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ وہ جنازہ پڑھیں تو ثابت ہوگا کہ میں منافقین میں سے نہیں۔ پھر میری میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر ام المومنین سے کہنا کہ اجازت ہو، وہ دے دیں تو اندر دفن کر دینا، نہ دیں تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان کو جنازہ پڑھتے دیکھا تو پھر جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر رکھ دیا، اما عائشہ سے اجازت طلب کی۔ وہ بولی مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کا ساتھ مبارک ہو، اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل سے بھر دیا، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، پھر بھی وہ عدل کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے حکمران تھے، اللہ راضی ہو عمر سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔